بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے سلام کا جواب دیں، آگے ہو کر دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين۔ سونا بیٹھ جا رب آکے، کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، ان اکھیاں وچوں ہنجواں دے خالی جام بھی بھر لیا کر، اگوں رو کر یار جواب دیتا، میں کسے بھی آرام نو جانتا نہیں، گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی ریائی بڑائی اللہ حکم الحاکمین کے لیے، اور آج کے پروگرام کو منعقد کرنے والے جماعتی ساتھی احباب، بالخصوص محترم جناب فضیلت الشیخ قاری محمد عثمان صاحب امیر مدنی جمعیت اہل حدیث، اور جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں گزارش ہے اندر آ جائیں، جو ساتھی باہر گھوم رہے ہیں یا بیٹھے ہیں للہ اللہ کی رضا کے لیے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے بیٹھیں۔ معزز سامعین گرامی، بندے کی زندگی میں ایک جیسے دن نہیں رہتے، بندے کی زندگی کے ایام آگے پیچھے ہیں، جس طرح کبھی دھوپ، کبھی چھاں، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، اسی طرح بندے کی زندگی میں کبھی دکھ اور کبھی سکھ۔ کسی بھی انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں گزری، کبھی زندگی میں آسانیاں ہیں، کبھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، کبھی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اسلام کے لیے بڑا آزمایا گیا، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا،
بلکہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی، تو صحابہ کرام جمع ہو کر کے آئے، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کب تک ان کی تکلیفیں دیکھی جائیں گی، مکے کے لوگوں کی اذیتیں، آپ ہمیں ہجرت کا حکم دے دیں، ہم مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، محبوب نے کہہ دو ابھی سے ہی دل چھوٹا کیا ہے، اسلام کے راستے میں تم سے پہلے لوگوں نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، بڑے بڑے دکھ، بڑے بڑے دردوں سے گزر ہوا، بلکہ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام کے راستے میں سب سے زیادہ کس پر دکھ اور تکلیفیں آئیں؟ فرمایا انبیاء کرام پر، انبیاء کرام میں سے میں محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں، رسول اللہ کی زندگی پر اسلام کے لیے تکلیفیں آئیں اور آپ نے صبر کیا، اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے غم کیوں لگاتے ہیں دل کے ساتھ، اتنی تکلیفیں دل کے ساتھ کیوں لگاتے ہو، اتنی پریشانیاں کیوں اٹھاتے ہو؟ کہیں اپنی جان ہی ضائع نہ کر بیٹھنا، کہیں اپنی زندگی کو روک لگا کر کے نہ بیٹھنا، نہ رویا کر اتنا میرا محبوب إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، محبوب اس لیے آنسو بہاتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر کے آتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے، نہ رویا کر میرے محبوب اتنا، نہ اتنے آنسو بہائیے، بس آپ کے ذمہ ہے آپ ان تک پہنچا دیں، مانے نہ مانے ان کا معاملہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی چوٹیں میرے نبی کے سینے پر پہنچائی گئیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا میرے امتیوں جب بھی تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی درد آئے، کوئی پریشانی آئے، میں محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیا کرو اور میری سیرت پڑھ لیا کرو، تمہیں اپنی تکلیفیں اور درد ویسے ہی بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، کیسے کیسے درد آئے، دکھ اور تکلیفوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے میرے پیغمبر ابھی تک دنیا پر نہیں آئے، اللہ نے باپ عبداللہ کی شفقت پہلے اٹھا لی ہے، میرا پیغمبر پیدا ہوا باپ عبداللہ کا غم لے کر کے پیدا ہوا۔ پتہ ہے کائنات کے لوگوں بچپن میں ماں باپ کی جدائیاں بندے کو کھا جایا کرتی ہیں، بچے کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، 6 برس میرے نبی کی عمر ہوئی ہے اور میرے پیغمبر کی والدہ سیدہ آمنہ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت یسرف میرے پیغمبر کو سیدہ آمنہ لے کر کے جا رہی ہیں، جس کو اس دور میں یسرف کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ، اور مقام ابوا پر آئی، قدرت کا فیصلہ پیغام اجل آ گیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، موت کا وقت قریب ہے، اور شاعر بڑی پیاری ترجمانی
یارو موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے گلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے کہو لا الہ الا اللہ کار یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں پندانوں چھٹ جانائی زن فرزندانوں کہو لا الہ الا اللہ ماں آمینہ کا پیغام اگلا گیا میرے پیغمبر کو سینے سے لگایا ہوا ہے کبھی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کبھی میرے پیغمبر کے معصومیت والے چہرے کی طرف نظریں اٹھتی ہیں سیدہ آمینہ میرے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں اور زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کیا کہتی ہیں اللہ تو نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے لیکن مقدر کے فیصلے بیٹے کا جوان ہونا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا بیٹے کی جوانی اور مرتبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا کبھی میرے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں فیصل آباد کے شاعر محمد علی شمسان تڑپے اور کیا کہتے ہیں مکہ دور پہ دور مدینہ خیسر خبر نہ کوئی بچ پردیس مقدراں والی بات برابر ہوئی سانو ویکھنا نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تیری پیاری صورت تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اساں ہن یتیم محمد کولوں لگیاں کرن جدائی میرے پیغمبر کی طرف دیکھ رہی آنکھوں سے آنسو نکل آئے یارو اس سے بڑا غم کیا ہوتا ہے بچپن میں ماں باپ چلے جائیں بچے گلیوں کے تنکے بن جایا کرتے ہیں در در کی ٹھوکریں ملا کرتی ہیں کوئی محبتیں کرنے والا نہیں کوئی سینے سے لگانے والا نہیں اس موقع پر بھی میرے پیغمبر نے صبر کر کے دکھایا صبر کا دامن نہیں چھوڑا یارو آپ کو پتا ہے بڑے لکھے حضرات موجود ہیں ماں باپ دنیا سے چلے جائیں بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے رشتہ دار موجود ہیں میرے چچے تائے موجود ہیں میرا سہارا بن جائیں گے اللہ کی قسم جب میرے پیغمبر نے جہاں پر ماں باپ کی جدائی کے صدمے برداشت کیے ہیں وہاں پر میرے پیغمبر نے رشتہ داروں کی بے وفائی کے غم بھی برداشت کیے ہیں کوئی غیر نہیں سکے چچے میرے نبی کی مخالفتیں کرتے ہیں سکا چچا ابو لہب میرے پیغمبر پر پتھر برساتا ہے اور میرے پیغمبر دعوت تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں پیچھے سے کہتا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے میرے نبی پر پتھر برساتا ہے بلکہ میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسلام کے لیے میرے نبی نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا مسلمانہ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں آج تجھے دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی پیغمبر کی سنت تجھے اچھی نہیں لگتی میرے پیغمبر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عقبہ بن معیط بد نصیب انسان آیا میرے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈالتا ہے فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا کپڑے کو بل چڑھاتا ہے اس قدر کہ میرے پیغمبر کا گلا دب چکا ہے چہرہ سرخ ہو چکا ہے آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت ابو بکر نے دیکھا دوڑ کر کے آئے دھکا مار کر کے سائڈ پر کیا اور کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا
اس بندے کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس موقع پر بھی میرے نبی نے غم بھی برداشت کیا، فرمایا ابو بکر صبر کر، اسلام کے راستے میں اللہ کے بندوں کو بڑا آزمایا گیا، بلکہ میرے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس موقع پر بھی میرے نبی نے صبر کیا اور اپنی امت کو صبر کا پیغام دیا۔ یارو میں کہا کرتا ہوں اسلام کے راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے، اپنے بھی تانو تشریح کریں گے، پیغانے بھی بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یارو پتہ ہے جب میرے پیغمبر نے توحید کے مشن کا آغاز کیا ہے، اللہ کی قسم ایسے ایسے غم اور تکلیفیں آئیں آج بندہ برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے پیغمبر نے توحید کے مشن کا آغاز کیا ہے اور ابو لہب کے بیٹے میرے نبی کی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور رقیہ کو سرے بازار طلاقیں دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اولاد والو بندہ بڑے بڑے غم برداشت کر جاتا ہے، رشتہ داروں کی بے وفائیاں برداشت کر جاتا ہے، کاروبار کے گھاٹے برداشت کر جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے صدمے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتے، بیٹیوں کے غم ماں باپ کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ جا کر کے ان لوگوں سے پوچھ جن کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو چکی ہیں، گھر میں موجود ہیں، کتنے گراں گزرنے والے لمحات ہیں۔ میرے نبی نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام۔ فرمایا اے ایمان والو جب تمہارے اوپر مصیبت آئے، مصیبت میں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مصیبت آئے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کو اسلام کے راستے میں بڑا آزمایا گیا، بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی، لیکن میرے پیغمبر نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی بڑی بات نہیں بلکہ بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی رخصتی کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ کو تیار کیا جا رہا ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں چلے گئے، فرمایا میری بیٹی کو تیار کرو۔ یارو تمہیں پتا ہے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ الوداع کرنا بڑے دردناک لمحات ہوا کرتے ہیں۔ جس بیٹی کو بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، بڑی چاہتوں کے ساتھ آج کسی کے عقد میں دینا، سپرد کرنا ماں باپ کے لیے بڑے مشکل لمحات ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار، اور اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے پیغمبر کو پیغام ملا، محبوب فاطمہ صبح آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر آئے، فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ بابا آج مجھے میری ماں خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر ہے میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا این مثل خدیجہ، خدیجہ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا اور صبر کی تلقین دیے۔ یارو یہ وقت بڑے دردناک ہوا کرتے ہیں، بلکہ سعودی عرب کا واقعہ، ابا شہر کا واقعہ ہے۔ ایک بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، عرب ممالک کے اندر عموماً نماز عشاء کے وقت رخصتی ہوتی ہے، بیٹی کو تیار کیا گیا، نکاح پڑھایا گیا ہے، پڑھانے کے بعد الوداع کیا گیا، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، رخصتی کا وقت ہوا ہے، اذان عشاء ہوئی ہے اور اس لڑکی کے کانوں میں عشاء کی اذان پڑی ہے۔ اذان سنی، کار گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لڑکی کے قدم تھم گئے، اذان مکمل ہوئی، کہنے لگی میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔
سہیلیاں کہتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں وہاں دلہے کے گھر جا کر کے پڑھ لینا، لوگ انتظار میں کرنا۔ اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا تیرا میک اپ خراب ہوگا، یہ اتنی محنت کا زیورات پہنے ہیں۔ فرمایا اللہ کا پیغام آیا ہے لیکن میں تاخیر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ الغضبات مختصر رخصت کے مربے آئی لڑکی، وضو کیا ہے، ہزاروں کا مجمع لگا ہے، مصلی بچھا دیا، اللہ اکبر اللہ، نماز پڑھنا شروع کر دیتی، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری، آخری رکعت کا آخری سجدہ ہے، سجدے کی حالت میں جاتی ہے، جان نکل گئی، پیغام اجل آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا کر جب آخری سانس آئے اللہ میں پڑھوں لا الہ الا اللہ، میری لگی ہوئی توڑ نبا اللہ، مجھے تیرا فقط سارا ہے۔ لڑکیوں نے دیکھا، سہیلیوں نے کہ کافی لمبا سجدہ دلہن نے کیا ہے، ایک سہیلی آگے بڑھتی ہے، ہٹایا، دیکھا کہ مجسمہ مصلی پر پڑا ہے، جان نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ یارو، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کرو، اس سے اچھا کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخری بات ختم کروں، بدائی کے موقع پر بھی میرے نبی کے سینے پر غم آیا، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ کی یادیں آئیں۔ کون خدیجہ؟ جب اپنے مخالفت کیا کرتے تھے سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر کے ساتھ وفائیں کرتی تھی، جب اپنوں کی بے وفائیاں کھلے عام اٹھی تھی، خدیجہ کی وفا میرے پیغمبر کے لیے، اور میرے پیغمبر نے صبر کیا۔ ایک اور غم آیا جو جس کی بھی زندگی میں آئے، ہلا کر کے رکھ دینے والا غم ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے، آخری بیٹا ابراہیم 18 ماہ کا ہوا ہے، میرے نبی انگلی لگا کر کے چلتے ہیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، دعوت تبلیغ کے مشن میں میرے کام آئے گا۔ ماں باپ کے بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں بیٹوں سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن پیغام اجل آ گیا۔ میرے نبی ابراہیم کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، ذرا تصورات کی دنیا میں اتریے، اس آپ کے سینے پر کیا بیتے گی، لوتا بیٹا ہاتھوں میں دم دوڑتا ہوا پائے گا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ تو بڑا ہے، تیری جدائی کا غم تو بڑا ہے، لیکن میں محمد صبر کروں گا، صبر کروں گا۔ یہیں پر ہی بس نہیں، میرے نبی کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، کوئی غیر برادری نہیں، سکے رشتہ دار ابو جہل آ کر کے کہتا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہوا تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آج وہ چلا گیا، کل تو چلا جائے گا، تیری نسل ہی کٹ جائے گی۔ میرے نبی کی آنکھیں بس آپ جتنے بھی آئے ہیں، اگر آپ پر ایسا موقع آئے، رشتہ دار سہارا دیتے ہیں، جناب رشتہ دار آ کر کے تسلیاں دیتے ہیں، جہاں پر رشتہ دار مخالفتیں کریں، زخموں کو کریدیں، اللہ کی قسم بڑی بے صبری کے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ بابو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم
ہمیشہ کوئی دنیا پر رہنے والا نہیں، سب نے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہم آپ کو کثیر امت ادا کر دیں گے۔ سورہ کوثر اللہ نے نازل کی، قیامت تک آپ کا نام پکارتی رہے گی، اور اللہ اکبر اللہ، قیامت میں آپ کے چرچے بلند ہوں گے۔ رحمانیہ مسجد میں عمران احمد بھی آپ کے چرچے بلند کرے گا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، میں آپ کی محبت جا کرنا چاہتا ہوں، خاموش نہ رہے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا، اے نبی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مصیبت آئے مصیبت میں صبر کرنا ہے، تکلیف آئے پریشانی آئے صبر کرنا ہے، میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ سے سبق لینا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔